ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ کچھ سوال مجھ سے کیا ہے۔ عام طور پہ روزے داروں کو ان کا سابقہ پڑتا ہے اور بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا باقی رہے گا، تو میں نے بہتر سمجھا کہ کچھ امور اور مسائل کو پیش کر دوں جن کا سابقہ روزے داروں کو پڑتا رہتا ہے اور ان سے روزے میں فرق نہیں آتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ روزے دار کے لیے جائز ہے کہ وہ حالت جنابت میں صبح کرے، یعنی اگر انسان شادی شدہ ہے اور رات میں بیوی سے ہم بستری کیا اور اذان فجر ہو گئی، غسل نہیں کر سکا، تو اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے۔ ایسے ہی کوئی انسان رات میں اس کو نائٹ فال احتلام ہوا اور وہ اذان فجر سے پہلے غسل نہیں کر سکا، تو اس کے روزے پر اس سے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اذان سے پہلے غسل کرنا یہ فرض نہیں ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں یہ بات مذکور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد غسل کیا، پھر نماز کے لیے گئے۔ ایسے ہی کوئی شخص اگر رات میں اپنی بیوی سے مجامعات کرتا ہے اور پھر سحری کھاتا ہے اور اذان فجر کے بعد غسل کرتا ہے، تو انشاءاللہ اس کا روزہ صحیح ہے۔ اسی پر اس عورت کو قیاس کیا جائے گا جو طلوع فجر سے پہلے پاک ہوئی حیض سے یا نفاس سے، یعنی رات میں عورت پاک ہوئی اپنے حیض سے، ماہواری سے یا پھر نفاس سے، اور اذان فجر سے پہلے، طلوع فجر سے پہلے وہ غسل نہیں کر سکی بلکہ اذان کے بعد اس نے غسل کیا، تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، کیونکہ یہ غسل نماز کے لیے ہے، نہ کہ روزے کے لیے۔ صحیح بخاری میں آپ دیکھ سکتے ہیں 1926 اور اسی طرح سے 1925، صحیح مسلم میں بھی اس طرح کی حدیث موجود ہے۔ دوسری بات جس سے ہمارے روزوں پر فرق نہیں پڑے گا وہ یہ ہے کہ کوئی انسان بیوی کو بوسہ دے یا بیوی سے بوس و کنار ہو جمع کے علاوہ، تو آدمی کی اپنی حالت کے اعتبار سے اس کو بوسہ دینے کی اجازت دی جا سکتی ہے، اس سے منع بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگوں نے سوال کیا۔ ایک نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ دے سکتا ہوں؟ تو آپ نے کہا نہیں۔ دوسرے نے سوال کیا کچھ وقفے کے بعد، تو آپ نے کہا ہاں۔ آپ نے جس کو منع کیا تھا وہ جوان تھا، اس کے بارے میں اندیشہ تھا کہ اگر وہ بیوی کو بوسہ دے گا تو جمع میں واقع ہو سکتا ہے، روزہ اس کا خراب ہو جائے گا، اس لیے آپ نے اس کو منع کر دیا۔ لیکن جس کے بارے میں اندیشہ تھا کہ وہ جمع میں واقع نہیں ہوگا، تو آپ نے اس کو اجازت دی۔ اس لیے آدمی اپنے طبیعت اور حالت کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ اگر وہ بیوی کے ساتھ سوتا ہے رمضان کے حالت میں یا بوس و کنار ہوتا ہے، اس سے جمع میں واقع ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس کے لیے قطعی طور پر یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اور اگر جس کے بارے میں اندیشہ نہیں ہے وہ اگر اپنی بیوی کو حالت روزہ بوسہ لے لے یا بستر پر اس کے ساتھ سو جائے، تو اس سے اس کے روزے پر فرق نہیں پڑے گا۔ اس سلسلے میں سفیان ثوری اور امام شافعی رحمہ اللہ کا بہت واضح فتویٰ ہے، جسے فتح الباری کی چوتھی جلد کے 180 صفحے پر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے، جس کو آپ نائٹ فال کہتے ہیں، تو احتلام میں دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ احتلام کے بعد منی کا نزول ہوتا ہے، اور کبھی احتلام ہوتا ہے انسان خواب دیکھتا ہے لیکن منی کا نزول نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر منی کا نزول نہیں ہوا تو آدمی سوال نہیں کرتے عام طور پر، لیکن جس شخص کو احتلام ہوا، خواب دیکھا اور منی کا نزول ہوا، وہ ناپاک ہو گیا، تو اس کا روزہ صحیح ہے، کیونکہ نائٹ فال کا آ جانا، خواب کا دیکھ لینا، یہ انسان کی قدرت اور طاقت سے باہر ہے۔ اس سلسلے میں آپ فتح باری کی چوتھی جلد کے صفحہ نمبر 180 پر تفصیل ملاحظہ کر سکتے ہیں۔
चौथा मसला ये है कि रोज़े की हालत में रोज़ेदार के लिए गुस्ल करना मुबाह है, जायज़ है, चाहे वो सुबह में गुस्ल करे, दोपहर में करे, शाम को करे। बल्कि अगर रोज़े में शिद्दत इंसान महसूस करता है तो किसी भी वक्त वो गुस्ल कर सकता है और गीले कपड़े अपने जिस्म पर रख भी सकता है, जैसा कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और दीगर सहाबियात से इसका सबूत है। सही बुखारी में 1930 पर और 1931 पर हदीसें मुलाहजा की जा सकती हैं। पांचवा अम्र इस सिलसिले में यह है कि जो शख्स भूल कर खा ले या भूल कर पी ले तो उसका रोज़ा सही होगा, क्योंकि भूलने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन गिरफ्त नहीं करता है। और हम में से हर शख्स अल्लाह से दुआ करता है, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारी गिरफ्त मत कर अगर हम भूल जाएं या हमसे ख़ता हो जाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों की इस दुआ को सुन लिया है। तो अगर कोई शख्स भूल कर खा ले या पी ले तो उसका रोज़ा सही होगा। सही बुखारी में 1933 और सही मुस्लिम में 1155 पर यह हदीस देखी जा सकती है। छठी चीज़ इस सिलसिले में यह है कि मिसवाक करना दिन के इब्तिदाई हिस्से में, दिन के आखिरी हिस्से में राजिह कौल के मुताबिक सही है, मबाह है, जायज़ है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। बहुत से भाई हमारे समझते हैं कि मुँह की बू बदला जाना ये मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंदीदा है, लिहाजा दोपहर के बाद मिसवाक न की जाए, ये उनकी खाम ख्याली है। मिसवाक करना किसी भी वक्त जायज़ है राजिह कौल के मुताबिक। और वो चीज़ें जो मिसवाक के कायम मुकाम हैं, मसलन ब्रश करना, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना, ये चीज़ें भी रोज़ेदार के लिए रोज़े की हालत में सही हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। मिसवाक के सिलसिले में सही बुखारी की हदीस 1934 तफसील के लिए देखी जा सकती है। सातवां मसला इस सिलसिले में जिसका जानना हम मुसलमानों के लिए मुफीद होगा वो ये है कि रोज़े की हालत में नाक साफ़ करने में पानी का कसरत से इस्तेमाल न किया जाए, मुबालगे से काम न लिया जाए, ताकि पानी पेट में दाखिल हो जाए। और अगर पानी मुंह में है तो लाजमी तौर पे उसको थूकना या उसका बाहर निकालना ज़रूरी है। इसी तरह से कोई शख्स अगर नाक में या आँख में दवा डालता है और उसका टेस्ट अगर उसके हलक में मिलता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको थूक दे, उसको निगलने की, लीलने की कोशिश न करे। सुनन अबू दाऊद में 2366 पर इस कबील की हदीस को आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ एक मसला ये भी है कि रोज़े की हालत में पोछना लगाना, जिसको कपिंग कहते हैं, ये मकरूह है, क्योंकि इससे रोज़े में कमज़ोरी का अंदेशा पैदा होता है। जमहूर की यही राय है, जैसा कि हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फतहुल बारी की चौथी जिल्द के 206 सफ़े पर तफसील जिक्र की है। आठवां मसला इस सिलसिले में यह है कि किसी शख्स को अगर ख़ुद ब खुद क़य आ जाए उसके इरादे के बग़ैर तो उसका रोज़ा सही होगा। और अगर उसने जानबूझकर क़स्दन क़य करने की कोशिश की है तो उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा और वो मरीज़ के दर्जे में होगा, जिसको अपना रोज़ा बाद में क़ज़ा करना होगा। यही जमहूर की राय है, जैसा कि हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फतहुल बारी की चौथी जिल्द के 206 नंबर पर तफसील बयान की है। नवा मसला इस सिलसिले में यह है कि रोज़े की हालत में सुरमा लगाना और आँख में दवा डालना, ये चीज़ें जायज़ हैं, इससे रोज़ा फासिद नहीं होगा। और अगर हलक में दवा का टेस्ट या जायका मिले तो उसे थूक दिया जाएगा, उसे निगलने की कोशिश नहीं की जाएगी। इस सिलसिले में अगर कोई भाई तफसील चाहते हैं तो मौसूआ मुयस्सरा की तीसरी जिल्द के सफ़ा नंबर 302 पर तफसील देखी जा सकती है। ऐसे ही औरत अगर रात में फजर से पहले पाक हो जाए, जैसा कि मैंने पहले नंबर में बयान किया है कि हायज़ा औरत हो या निफास, पैदाइश के बाद जो खून आता है नापाकी का, अगर वो औरत फजर से पहले रात में पाक होती है और गुस्ल नहीं कर सकी वो फजर से पहले, तो वो सहरी खाएगी, रोज़ा रखेगी। उसका हुक्म
اس جنبی آدمی کا ہے جو رات میں ناپاک ہوا لیکن فجر سے پہلے غسل نہیں کر سکا، تو اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ ایسے ہی اس عورت کا بھی روزہ صحیح ہوگا۔ فتح الباری کی 4 جلد کے 171 صفحے پر تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ 10واں امر اس سلسلے میں یہ ہے کہ ضرورت کے تحت کھانے کو چکھا جا سکتا ہے، زبان پر رکھ کر کے اس کا ٹیسٹ معلوم کر کے پھر اسے تھوک دیا جائے اور منہ صاف کر لیا جائے، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو ایسا عمل کرنے سے باز رہا جائے۔ شرح الممتع کی 6 جلد کی 261 صفحے پر یہ تفصیل موجود ہے۔ 11ویں چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ روزے دار کے لیے خوشبو سونگھنا جائز ہے، سینٹ لگانا جائز ہے، اور اس قبیل کی جو بھی چیزیں ہیں ان کے استعمال میں کوئی کراہت نہیں، بلکہ ایک روزے دار کو ہمیشہ اپنے آپ کو معطر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ خوشبو لگانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جنہیں اگر پیش کیا جائے تو رد نہیں کیا جا سکتا ہے، واپس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان میں ایک چیز خوشبو بھی ہے، تو خوشبو کا استعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کرتے تھے، لہذا روزے کی حالت میں خوشبو استعمال کرنے میں کسی بھی طرح کی قباحت نہیں ہے۔ 11واں مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ دانتوں سے اگر خون نکل جائے تو اس خون کو لیلنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو تھوکنا ضروری ہے، اور اگر خون دانتوں سے نکلتا ہے تو اس سے روزہ خراب نہیں ہوگا اور روزے پر کوئی فرق انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ اس سلسلے میں ایک بات اور جس کا جاننا ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ناک سے نکلنے والا مادہ جسے عربی میں نخامہ کہتے ہیں، ہماری زبان میں ایک فاسد مادہ ہے جس کو نیٹا کے نام سے کہتے ہیں، بلغم کے مشابہ ہوتا ہے، غلیظ ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے، اس کو لیلنا یہ حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص کو لیل گیا تو اس سے روزہ اس کا فاسد نہیں ہوگا۔ شرح الممتع میں 6 جلد کے 261 صفحے پر یہ تفصیل موجود ہے۔ اسی طرح سے 13ویں چیز یہ ہے کہ بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون اگر تھوڑا سا کسی نے دیا یا خون نکلوا دیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بلڈ ٹیسٹ یا آپ جس کو کہتے ہیں شوگر کی جانچ ہے اور دیگر جانچ ہے، اگر ہلکی پھلکی چیزیں اس طرح کی ہیں اور اس سے خون نکال کر کے کوئی انسان اپنی جانچ کراتا ہے تو اس سے اس کا روزہ انشاءاللہ خراب نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ایک چیز ہے، اگر کوئی انسان طلوع فجر کے سلسلے میں شک میں ہے اور اس نے شک کی بنیاد پر کھا لیا یا شک کی بنیاد پر پی لیا، یعنی اسے یقین نہیں ہے کہ ابھی اذان ہو چکی یا طلوع فجر ہو چکا، بلکہ وہ جانتا کہ ابھی رات ہے، اور اس نے اس ظن غالب پر کھا لیا یا پی لیا، تو اس کا روزہ صحیح ہوگا اور اسے اپنا روزہ مکمل کرنا چاہیے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان سحری نہیں کھا سکا اور اذان فجر ہو چکی تو ایسا انسان روزہ رکھے۔ ہمارے بہت سے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ جو سحری نہیں کھا سکا، سو گیا یا بھول گیا تو اب وہ روزہ نہیں رکھے گا، یہ ان کی جہالت ہے۔ روزے کے بارے میں اس سے پہلے آڈیو میں نے بتایا تھا کہ فرض روزے کی نیت رات میں کرنا ضروری ہے، لہذا روزہ رکھنے کا جو ارادہ رکھے اسے چاہیے کہ رات میں نیت کر لے، سونے سے پہلے اس کی نیت ہو کہ میں سحری میں بیدار ہوں گا، سحری کھاؤں گا اور روزہ رکھوں گا۔ اب اگر اسے گہری نیند آ گئی، نہیں بیدار ہو سکا، سحری نہیں کھا سکا، یہاں تک کہ فجر کا وقت داخل ہو گیا اور سحری کھانے کا وقت نہیں رہا، تو اسے نیت کر کے اپنا روزہ مکمل کرنا چاہیے۔ ایسے اگر کوئی انسان بھول کر کھا لے، بھول کر پی لے اور بھول کر بیوی سے مجامعات کر لے تو ایسے انسان کا روزہ بھی باقی رہے گا، اور اسے احتیاط کی ضرورت ہے کہ اپنے روزے کی حفاظت کے لیے وہ احتیاط سے کام لے۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے روزے میں بڑی آسانی رکھی ہے کہ انسان غروب شمس سے لے کر طلوع فجر تک کھا پی سکتا ہے، بیوی سے مجامعات کر سکتا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت اللہ رب العالمین کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے روزہ صرف دن میں فرض قرار دیا ہے، اور جب مؤذن کی اذان ہو جائے تو انسان کو کھانے پینے اور مجامعات سے باز رہنا چاہیے، جیسا کہ خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھاؤ پیو یہاں تک کہ یعنی رات کی سیاہی
صبح کی سفیدی سے ظاہر ہو جائے، سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، 187 نمبر آیت کا مطالعہ ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ ہے کہ کوئی انسان ابھی سحری کھا رہا ہے، یا پانی اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے اور اذان اس نے سن لیا، یا لقمہ اس کے ہاتھ میں اذان سن لیا اس نے، تو صحیح ابو داؤد کی حدیث کے مطابق وہ لقمہ پھینکے نہیں، پانی پھینکے نہیں، بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ اس سلسلے میں صحیح ابو داؤد میں 2060 میں حدیث ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جن کو میں اپنے ان بھائیوں کے لیے، جن کے اندر میں دین کی طلب دیکھتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ دے، یہ چند باتیں پیش کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور جو لوگ بھی اس آڈیو کو سنیں انہیں اللہ رب العالمین اس سے نفع پہنچائے۔